السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجئے، نئے انگریزی سال کے آغاز پر مبارکباد دینا یا نیو ایئر منانا کیسا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو نیو ایئر منانے کے حوالے سے اور ایک اس کی مبارکباد دینے کے حوالے سے۔ تیسرا لفظ جو آپ نے ارشاد فرمایا انگریزی سال، تو اس کا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے، اور سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام رسول اعظام، جب تک ہم ان کے نبوت پر، رسالت پر، ان کی ذوات مقدسہ پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے، جب تک ہم ان کی تعظیم دل و جان سے نہیں کرتے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سن عیسوی ہے، انگریزی سال نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے شیخ کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو زندگی میں کوئی گلہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا زندگی اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت کے ملنے پہ تو شکر ادا کیا جاتا ہے، گلے نہیں کیے جاتے۔ تو اس نے کہا حضور جو زندگی آپ نے گزاری ہے اس میں کوئی خواہش، کوئی خوشی کا ایسا لمحہ؟ تو فرمایا قبر میں جانے کے بعد اگر کامیاب ہو گئے تو خوشی، پھر ایسی دائمی خوشی کہ جو نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور اگر قبر کے امتحان جو پہلا امتحان ہے اسی میں ناکام ہو گئے تو پھر خوشی منانے کا حق نہیں بنتا۔ اس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو دسمبر کی 31 تاریخ اور 1 جنوری کی رات لوگ محسوس کریں کہ ہم نے جو پچھلا سال گزارا ہے وہ کامیاب ہے اور قبر میں نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، تو پھر تو یقیناً خوشی منانی چاہیے۔ اور اگر ایسی کوئی گارنٹی نہیں، اور بالیقین گارنٹی تو ہے ہی کوئی نہیں، اپنے اعمال کا اور احوال کا بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سال بھر کیسا وقت گزارا ہے، تو پھر اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ اب نیو ایئر نائٹ منانے کے حوالے سے جو ایک مزاج اوورال کنٹریوں میں پایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو میں اس کو 2 لفظوں میں کہوں تو یہ غلاظت، گندگی اور برائی کا ایسا گڑھ ہے کہ جس کو ختم کرنا ضروری ہے، نہ کہ اس کا حصہ بن جانا۔ تو مطلقاً مبارکباد دینا کہ ایک سال مکمل ہو گیا، نئے سال کا آغاز ہوا، یہ تو بالکل نہ اس میں قباحت ہے اور نہ یہ شرعاً منع ہے، جائز ہے بالکل۔ لیکن نیو ایئر نائٹ کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے پاکستان میں شروع اب ہو چکا ہے، باہر کی دنیا میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ نہ قابل بیان ہے اور نہ قابل ذکر ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر اطاعت میں، خدمت میں اور سعادت میں اور اللہ رسول کے احکام کی فرما برداری میں سال اچھا گزر گیا تو میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کھلے دل سے مجھے مبارکباد پیش کریں، ہر مسلمان دوسرے کو مبارکباد پیش کرے۔ اور اگر کمیاں رہ گئی ہیں تو پھر یقیناً مقام افسوس ہے، اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پاک ہو جائے تو قبر بھی انشاءاللہ روشن، حشر بھی نجات والا۔ اگر ظاہر بھی پاک نہ ہو سکے کلیتاً تو پھر باطن کا کیا ذکر کرنا، تو ایسی صورت میں پھر یہاں بھی مقام افسوس، قبر میں بھی مقام افسوس، اور حشر کے دن بھی کوئی خیر میسر نہیں آنے والی۔ اللہ رب العالمین ہمیں تصور اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک بات بڑی خاص رہ گئی وہ یہ کہ حضور نے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما دیا، غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرو، لہٰذا ایسی تقریبات کہ جن میں غیروں کا کوئی عنصر پایا جائے، کوئی کردار پایا جائے، اس سے بچنا ہی مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ بارک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ حضرت، بہت خوب حضور نے ارشاد فرمایا۔ ہم سب کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا ہمیں ویسے ہی حکمن ویسے ہی چلنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔